الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونوا مت ہو جاؤ کالذین کفروا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اذا ضربوا جب وہ چلے فی الارض زمین میں یعنی زمین میں سفر کے لیے او یا کانوا غزن وہ تھے لڑنے والے کیا کہا لو کانوا اگر وہ ہوتے عندنا ہمارے پاس ما ماتوا تو نہ ہی مرتے وما قتلوا اور نہ ہی قتل کیے جاتے لیجعل اللہ تاکہ اللہ تعالی بنا دے ذالک یہ حسرتاً حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ یحیی و یمیت اور اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے وَلَئِن اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں او متم یا فوت ہو جاؤ لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت خیر بہتر ہے مما اس سے یجمعون جو لوگ جمع کرتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ او قتلتم یا قتل کیے جاؤ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو کافروں کی طرح بننے سے منع فرما دیا، کیونکہ آخر میں جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا کہ وہ شیطان کے بہکانے سے شیطان کے پھسلانے سے تم پھسل چکے تھے اور تم نے میدان قتال کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ مسلمان کو یہ چیز بالکل بھی زیب نہیں دیتی، یہ منافقین اور کفار کا عمل ہے، تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے۔ فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم اور وہ اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں جب وہ کسی سفر کے اندر چلے جائیں، چاہے وہ تجارت کا سفر ہو، کسی اور مقصد کے لیے انہوں نے سفر کیا ہو، او کانوا غزن یا پھر وہ جہاد کے اندر چلے جائیں، تو وہ کیا کہتے تھے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ ہی مرتے اور نہ ہی وہ فوت ہوتے۔ یہ ماتو کا تعلق جو ہے ضربوا فی الارض کے ساتھ ہے کہ زمین میں جب سفر کیا تو اس وقت موت آ جائے، تو غزن کے ساتھ تعلق قتلوا کا قتل غزوے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے کہ اگر گھر کے اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے، باہر جائیں گے تو موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر موت اللہ تعالیٰ نے میدان قتال میں لکھی ہے تو انسان گھر نہیں بیٹھ سکتا، اس نے میدان قتال کے اندر پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور وہ شہید ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے اس کے لیے موت میدان قتال میں نہیں رکھی تو وہ غازی بن کر واپس آ جائے گا۔
اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر آیات بھی اس پر واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور پھر اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس سے پہلے انسان جاتا ہے اور نہ ہی اس سے تاخیر کے ساتھ جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے جس کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، اس کے اندر چند باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے حوالے سے بھی بیان فرمائی کہ انسان یہ بات بھی کہتا ہے کہ لو فعلت کذا و کذا، اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ ہو جاتا، ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ مثال ہے، بندہ باہر نکلا اور جیسے ہی باہر نکلا اس نے مثال ہے اس کو ٹکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اب بندہ کہتا نہ ہی میں نکلتا نہ ہی مجھے چوٹ لگتی۔ تو یہ لو جو ہے یہ کلمہ آپ نے فرمایا تفتح عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر مگر یہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، تقدیر ہے، اس کے اوپر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کا کہنا تو ہوگا، وہ اپنے بھائیوں سے کہیں گے تم نہ سفر میں جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا مثال ہے، ادھر نہ جاتے تمہیں نہ ہی موسم کی تمہیں وہ شدت تم پر اثر انداز ہوتی ہے، تم گئے ہو وہاں پر تمہاری شدت، موسم کی شدت تم پر اثر انداز ہوئی ہے اس لیے تمہیں موت آ گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، کیوں؟ حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت ہوگی صرف اس وجہ سے۔ اور ایمان والے کیا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اسی وقت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بصیر، اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم جہاد فی سبیل اللہ کے اندر قتل ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، مارے جاتے ہو یا تم فوت ہو جاتے ہو، یعنی سفر کے اندر بھی یاد رکھیں جب بندہ جہاد کے لیے نکل پڑا ہے، اب وہ چاہے راستے میں اس کو موت آ جائے، چاہے میدان قتال کے اندر تبھی موت آئے، یا پھر کافر کے تلوار سے مرے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی۔ اور یہ جو مغفرت مل رہی ہے یا یہ جو رحمت مل رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ خیر مما یجمعون، وہ جو کافر دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، تجارت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے وہ جاتے ہیں، محنت اور مشقت وہ کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیرun، بہت بہتر ہے کہ بندہ میدان قتال کے اندر جائے اور پھر وہ وہاں پر فوت ہو جائے یا پھر وہ شہید کر دیا جائے، یہ اس کے لیے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یہ عام سفر ہے اہل ایمان کا، یہ عام سفر، اس کے اندر ایمان والے بھی آ جائیں گے اور کافر بھی، سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم عام سفر کے اندر تم فوت ہو جاتے ہو یا تمہیں مار دیا جاتا ہے تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یاد رکھو تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اکٹھا ہونا ہے۔ تو یعنی ان آیات کے اندر جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کے عقیدے اور نظریے کو اپنانے سے منع فرمایا، اور وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ اگر میں گھر میں رہوں گا تو بچا رہوں گا، جاؤں گا میدان قتال میں تو مارا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، یہ موت اور حیات یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ کے فیصلے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، نہ اس سے کسی کو بھی مفر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ کل بھی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اگرچہ مضبوط ترین قلعوں کے اندر انسان چلا جائے تو وہاں پر بھی موت آ کے یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب فیصلہ انسان کا کیا ہوا ہوتا ہے پھر موت آ کے رہتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بزدلی نہیں دکھاتا، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر یقین کرتا ہوا جب اس کو میدان قتال کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس طرف بھی چل پڑتا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میں واپس غازی بن کر آؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو بس اللہ رب العالمین پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے رکھا ہوا ہے فیصلہ، میں اسی فیصلے کے مطابق ہوں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔